بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی مہربانی کہ آج ہم پھر دین کی بات کریں گے۔ تھوڑا سا ہمارا اسٹائل ہٹ کے ہوگا کیونکہ آج ہم بات کریں گے 5 اگست کے حوالے سے۔ آج ہے 5 اگست 2026، تو کیونکہ پاکستانی عوام اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ آج منا رہے ہیں یوم کشمیر۔ ان کا آج موضوع یہ ہے کہ 5 اگست کو انڈیا میں جو کشمیر ہے تو انڈیا نے وہ حقوق واپس لے لیے تھے جو کہ قوانین میں انٹرنیشنل قوانین میں جو حقوق کسی ریاست کو ہوتے ہیں نا اصل، وہ اس نے واپس لے لیے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تھوڑا ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں حضرت خواجہ آصف صاحب نے وزیر دفاع نے ایک بیان دیا تھا اپنے علم کے مطابق۔ ان کے اوپر ہمیں کوئی نیت پہ شک نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی حقائق کو توڑ موڑ کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں، بس انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کی، تو کوئی نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے نا، جو آزاد ہے آج کل، یعنی کہ اس کی کچھ تاریخ تھوڑی سی ایسی ہے کہ یہ ہری سنگھ نے خرید لیا تھا انگریزوں سے، ہری سنگھ انگریز نے۔ تو بڑا اچھا نظام تھا ہری سنگھ کا، کسی کو ہری سنگھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی مسلمان یا ہندو کو، کیونکہ وہ بڑا امن کا زمانہ تھا۔ ہری سنگھ کے زمانے کی میں بات کرتا ہوں کہ ترقی اور انصاف اتنا تھا کہ میں جس گاؤں میں آج کل کشمیر کے گاؤں میں رہتا ہوں، آج کل بھی اس کے صرف 150 گھر ہیں، یعنی کم تھے۔ اس وقت آپ 50 گھر لگا لو، جب کشمیر آزاد تھا تو 50 بھی نہ لگاؤ، 50 ہی بہت ہیں، بلکہ 20 گھر لگاؤ جب کہ یہ ملک سن 1948 وغیرہ میں کہیں یہ کشمیر کا علاقہ آزاد ہے، تو اس گاؤں کے ٹکڑے میں 5 سڑکیں تھیں۔ یعنی کسی بندے کو کوئی روک نہیں سکتا کہ میری زمین سے نہ گزرنا، وہاں سے نہ گزرنا۔ یہ ہری سنگھ نے اپنا خرچہ کر کے 5 سڑکیں اس گاؤں سے، جس گاؤں میں صرف 20 گھر تھے، نکالی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ ہندو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے کیونکہ ہندو کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، تو یعنی اکثریت میں تو مسلمان تھے اس کشمیر میں بھی اور اس کشمیر میں بھی، لیکن یہ ہے کہ ہندو تنگ کرتے تھے، گورنمنٹ کی سپورٹ تھی۔ بہرحال آخر کار جب پاکستان بن گیا، کوئی 1 آدھ سال کے بعد لگائے نا، تو لوگوں نے دیکھا یہ پاکستان بن گیا، تو اب ہمیں بھی کوئی سپورٹ ہو گئی۔ یعنی ایک قسم کا بندے کو آسرا ہو جاتا ہے نا کہ یہ دیکھو پاکستان بننا باظاہر تو ناممکن تھا، کہ ہندو بہت اکثریت میں، انگریز ان کے ساتھ ہیں، پھر بھی بن گیا، تو پھر لوگوں کو حوصلہ ہوا۔ تو کشمیر میں پھر یہ ہوا کہ ایک تھے سردار کیپٹن حسین خان، آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ کشمیر کمیٹی نے جہاں دھرنا دیا ہوا ہے، جس کی جگہ نام راولہ کوٹ بڑا مشہور ہو رہا ہے، تو یہ راولہ کوٹ شہر جو ہے نا آج کل ضلع پونچھ بھی اس کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس کے وہیں سے یہ تحریک اٹھی، کشمیر کی آزادی کی تحریک بھی راولہ کوٹ سے اٹھی۔ تو وہ جو کیپٹن حسین خان تھے نا، وہ تھے فوج کے ریٹائر، وہ جو فوج تھی انگریزوں کی، اسی میں ہوں گے نا کیپٹن ریٹائر۔ تو انہوں نے دیکھا رہا کہ ہندو بہت تنگ کرتے ہیں، تو یہ کچھ کیا جائے۔ تو خیر اللہ نے کہ فضل و کرم سے پھر انہوں نے ایک ٹیم بنائی، 1 سے 2، 2 سے 3، پھر انہوں نے ایک ارادہ کر لیا کہ ان ہندو کو یہاں سے نکالتے ہیں، اکثریت میں عام ہیں، تو ان کو عوام نے پھر جو کوئی سوٹی اٹھا لی، کوئی 12 بور کی رائفلیں شاید ہوتی ہوں گی، اور تو ہتھیار اس وقت تھا نہیں، تو کارکر کے تو یہ نکلے ہیں جی باہر۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس زمانے تھے سردار ابراہیم خان جو فوت ہو چکے ہیں نا، وہ بھی راولہ کوٹ کے نزدیک رہنے والے ہیں، تو وہ تھے بیرسٹر، وہ چلے آئے پاکستان میں اس زمانے میں۔ تو یہاں جو بھی کوئی حکومت ہوئی ہوگی، میرا خیال میں لیاقت علی خان کی ہوئی ہوگی شاید، تو ان سے بات کی کہ آپ ہماری کوئی سپورٹ کرو، تو ہم ہی اپنا علاقہ آزاد کرتے ہیں۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے جو بھی وزیر اعظم تھا اس نے کہا اس وقت تو ہمارا خود ہی حالات بڑے خراب ہیں، ابھی سال ہوا ہے ہمیں، یا 6 مہینے ہوئے، سال ہوا، ہمارے پاس تو نہ کوئی فوج ہے، ہاں البتہ یہ گن لے جاؤ، اس کے آپریٹر بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ جو کہ گن ہوتی ہے نا، جو گولا فائر کرتی ہے، وہ گن لے لی، اور جو کہ 2-4 گولے دیے اور ساتھ اس کے آپریٹر دیے، تو یہ ابراہیم خان صاحب لے کے آگے، اور پھر آگے انہوں نے آزاد پتن سے شروع کیا ان کو نکالنا۔ تو پھر یہ ساری ٹیم اکٹھی ہوگی، پھر میرپور سے بھی لوگ اٹھ پڑے، کوٹلی سے، مظفر آباد سے، یہ کافی یہ جو علاقہ آج کل آزاد ہے نا، اس کے پھر بندے کھڑے ہو گئے سوٹیاں لے کے اور 12 بور رائفل لے کے، یہ لوگ آ گئے۔ تو سب سے مشکل تھا راولہ کوٹ میں ہری سنگھ کی چھاؤنی تھی فوج کی نا،
تو جب گن لے کے یہ ابراہیم خان اور یہ پلندری کے رہنے والے محمد خان، آپ نے نام سنا ہوگا، خان آف منگ کا نام سنا ہوگا، تو یہ لوگ تھے بڑے بڑے مجاہد. اس سے پہلے ایک تھے سبز علی خان اور ایک تھے ملی خان. یہ قربانی دے چکے تھے اپنی آزادی کے لیے انگریزوں کے زمانے میں، ان کی کھالیں اتار لی تھی انہوں نے. تو بہرحال یہ وہی کی نسل میں لوگ تھے، تو انہوں نے پھر احتجاج کیا تو آخر کامیاب ہوئے. پھر ہندو بھاگنا شروع ہو گئے ہندو. تو راولہ کوٹ میں کیونکہ ان کی چھاؤنی تھی وہاں یہ رک کے. اب جو ان کے پاس تھی گن، گولے تھے وہ شاٹ، تو بڑی احتیاط سے یار گولا بھائی مارو، گولے کام میں تو ایک گولا بھی پھر اگر پہلا گولا مارو تو وہ نہ لگا جا کے چھاؤنی. بڑا دکھ ہوا، وہ گولے ہیں ہی کم ہمارے پاس، تو تم نے پہلا گولا جا کے بس دوسرا گولا بڑی احتیاط سے لگایا تو کچھ پڑ کے دام شم کیا ہوگا نا، بڑا گولا سیدھا جا کے نا چھاؤنی پہ لگا جو راولہ کوٹ میں تھی. تو پھر وہاں سے ہندو بھاگنے شروع ہو گئے. پھر یہ کیپٹن حسین خان اور یہ جتنے بھی تھے بڑے بڑے، انہوں نے پھر پیچھا کیا. یہ کرتے کرتے وہ فارورڈ کوٹا سے آگے اور تیتری نوٹ اور کہاں یہ ان کو پہنچا کے نا پھر یہ ہے کہ کسی نے پیچھے سے کیپٹن حسین خان کو گولی مار کے نا تو شہید کر دیا. پھر یہ ٹیمپو ٹوٹ گیا. پھر یہ بھی رک گئے. پھر یہ کہ اس وقت ان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بھی کوئی خاص ایکٹیو نہیں تھے، وہ چپ ہی رہے. تو بس پھر وہ اس علاقے میں پھر رک گیا کام. اچھا جب کام رکا ہے تو پھر ہری سنگھ نے نا جب دیکھا کہ یہ اس طرف آزاد کشمیر سے لوگ یہ تو فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہری سنگھ نے پھر انڈیا کی فوج منگا لی. پھر انڈیا نے فوج بھیج تھی. پھر جب انڈیا کی فوج آئی تو پھر پاکستان نے بھی فوج بھیج دی. لیکن علاقہ پہلے عوام نے یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کر چکے تھے. جو بات چلتی ہے قبائل کی، قبائل یہ سن 1965 سے پہلے حضرت یعنی ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا، جی فیلڈ مارشل کا. تو انہوں نے ان کے زمانے میں یہ قبائل کو کسی نے بھیجا اندر، تو یہ ناکام ہو گئے قبائل، کیونکہ ان کو نہ تو علاقے کا پتہ تھا، نہ زبان جانتے تھے، نہ اس وقت کھانا پینا اتنا عام تھا کہ کوئی لوگ ان کو سہارا دیں. تو یہ نہیں کر سکے. تقریباً یہ قبائل ناکام ہو گئے، بلکہ مزید نقصان دے کے اور پھر 1965 کی جنگ بھی لگ گئی. اسی بنیاد پر جنگ لگ گئی. تو یہ لوگ واپس آ گئے. تو موٹا ہے کہ کشمیر کی جو میں نے آپ کو آزادی بتا دی، کیپٹن حسین خان، محمد خان، سردار ابراہیم خان، خان آف منگ، باقی یہ بہت سارے نام ہیں جن کی وجہ سے یہ علاقہ آزاد ہوتا. آج کل کی بات ختم کروں جی کہ اس وقت جو کشمیر کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا ہوا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، بھائی میری بھی ایک عمر ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اب پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دھرنا ختم کرو. کس لیے ختم کرو کہ آپ اپنی بات صحیح طور پر سمجھا نہیں سکے ان کو، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا یہ مائی باپ کی طرح ہوتی ہے. فی الحال گورنمنٹ میں مائی باپ کا کردار نہیں کر رہی ہے. دیکھیں نا گھر میں جیسے والدین ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے بال بچے کو بڑے طریقے سے یعنی کہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر وہ کسی ایک بچے کی سپورٹ کریں گے تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ اور یعقوب علیہ السلام کی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو نہیں فی الحال گورنمنٹ بھی ناکام رہی، مائی باپ کا کردار نہیں کر سکی. اور کچھ غلطیاں جوائنٹ کشمیر کمیٹی سے بھی ہوئی ہیں کہ تقریریں کچھ نوجوانوں نے ایڈونچر کر کے تو غلط بھی کی. تو معاملات ایسے ہیں کہ اب میرا یہ ہے کہ آپ اگر حق پیر بھی ہو نا، جوائنٹ ایکشن کشمیر کمیٹی، آپ اکبر بھی ہو، آپ دھرنا ختم کرو، آپ گھروں کو آؤ، روڈیں کھل جائیں، نیٹ کھل جائے لوگوں کا. 2 مہینے سے دکانیں بند ہیں، گاڑیاں بند ہیں، دیہڑی لوگوں کی نہیں لگ رہی، آٹا نہیں ہے. تو یہ آپ ایسا کریں کہ آپ حق پہ ہونے کے باوجود ہی پیچھے ہٹیں. اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ جو بندہ بھی حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، چندہ کر کے ان کے ورثاء کو دینا چاہیے، گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اور باقی جو قید و بند ہے تو یار یوسف علیہ السلام بھی تو راہ ہو گئے تھے نا. آپ نہ ڈرو آپ قید و بند سے، آپ پیچھے ہٹو، انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو باقی گورنمنٹ سے وہی ہے کہ یعنی آپ یہ اللہ کو مانتے ہو، ایک ملک کا نام آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے، تو پھر اسلام مسلمان ہونے کا ثبوت دو نا. کہ کوئی احتجاج کرے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کو سیدھی گولی مارتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی گول مول کر کے اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں؟ تو کشمیر کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کیسے آزاد ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ مہاجر جو 47 میں آئے تھے وہ بھی آج کل رول کھول رہے ہیں، 65 میں جو آئے تھے وہ بھی رول رہے ہیں. تو یہ قربانیاں تھوڑی کشمیریوں کی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، خدا حافظ.